اگر جنگ لڑنی ہے، اگر ہمیں گرانا ہے تو آپ ضرور گرائیں، لیکن تھوڑے دن کے لیے اس کو مؤخر کر دیں، پہلے سیلاب کا مقابلہ کر لیں، کیونکہ یہ اس وقت اگر ہم آپس میں لڑنا بند نہیں کیا ہم نے تو لوگوں کا، عوام کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم سب مل بھی جائیں تو شاید اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کو ان کے بیچ میں جا کے ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا اور جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ملک میں ایک ماحول بنانا بہت ضروری ہے، یا بجائے گھروں میں جانے کے آپ سیلابی علاقوں کے اندر جائیں اور وہاں پہ لوگوں کے بیچ میں رہیں، جا کے ان کے ساتھ کام کریں، خدمت کریں ان کی، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں اس وقت کہ جو اتنا بڑا ایک مشکل مرحلہ آ گیا ہے، لوگ جو ہیں ان کی ہر چیز لٹ گئی ہے۔ سچی بات ہے، 25,000 چھوڑ کے آپ لاکھ روپیہ بھی کسی کو دیں، 2 لاکھ، وہ نقصانات کا ازالہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے مویشیوں میں ایک بیماری بھی آئی ہوئی ہے، وہ ایک اور پرابلم ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ساری جو ہیں وہ بلائیں جو ہیں وہ پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ یہ ٹائم ہے کہ ہم وقتی طور پہ اگر مستقل نہیں کر سکتے، اتنا ظرف نہیں ہے ہمارا، تو وقتی طور پہ اس لڑائی کو ایک طرف رکھ دیں اور ہم عوام کی خدمت کریں۔ کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے اس وقت، کوئی غلط فہمی نہیں کسی کو ہونی چاہیے۔ ہر پارٹی کی حکومت ہے یہاں پہ، اور جو اپوزیشن سمجھتی ہے ان کی بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، کے پی میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں حکومت ہے۔ تو بجائے ہم بلیم گیم میں پڑیں، اس نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، اور لوگوں کی مدد نہ کی جائے، بہتر ہوگا کہ ہم سب مل کر کمر بستہ ہوں، اور جہاں مل کے کام کرنا پڑتا ہے وہاں مل کے کام کیا جائے۔ یہ ٹائم آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، اسے آپ اپیل سمجھیں، اسے آپ درخواست سمجھیں، اسے آپ پکار سمجھیں، لیکن ہر پاکستانی یا ہر انسان انسانیت کے ناطے یہی چاہتا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنی مدد خود کرنی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان کے وہ علاقے جو سیلاب سے بچے ہوئے ہیں، وہ بڑے شہر جہاں لوگوں کی قوت خرید ذرا زیادہ ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آفت سے محفوظ رکھا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اخوت کے رشتے کی بنیاد پہ وہ نکلیں، بڑی این جی اوز، چھوٹی این جی اوز یا فیملیز، اور نکل کے کہیں نہ کہیں جا کے جو تباہ حال فیملیز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنا کام کریں۔ ریلویز چونکہ میری ذمہ داری ہے، ہم پچھلے 25-30 دن سے یہ کام کر رہے ہیں، اب تک ہم نے کوئی 80 ٹن سے زائد سپلائی کیا ہے ریلیف کا سامان، جو ہمارے 40 سے زائد جو کلیکشن سینٹرز ہیں ریلوے اسٹیشنز پہ، ان پہ ریلوے نے کلیکٹ کیا تھا، اور وہ سامان ہم پہنچاتے ہیں پی ڈی ایم اے کو، تاکہ پی ڈی ایم اے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ بہتر سمجھتی ہیں کہ سامان کو آگے کس طریقے سے پہنچانا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ایک بار پھر میں یہ اپیل کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے اور تمام درد دل رکھنے والے پاکستانیوں سے کہ یہ بہت مشکل گھڑی ہے، کروڑوں پاکستانی تباہ ہو گئے ہیں، بے خان ماں ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، ان کی ہر چیز اجڑ گئی ہے۔ تو اس وقت ہے کہ ہم مل کے ان کی مدد کریں اور ان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔